الحمد لله المبدي المعيد المغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو الطريد البعيد ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد. الحمد لله الذي يعلم ما ظهر ويعلم ما بطن ويعلم ما خفي ويعلم ما علن وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد. الحمد لله الذي قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين ففريق في الجنة وفريق في السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين وبعد. انسان پرامن حالات میں جی رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، کما رہا ہوتا ہے کہ اچانک خوف کی ایک لہر اس کو گھیر لیتی ہے. وہ پرسکون حالات میں جی رہا ہوتا ہے کہ ایک حادثہ اس کی زندگی کی ساری ترتیب کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے. وہ شاندار زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا زخم، ایک چھوٹی سی رپورٹ اس کو بتاتی ہے کہ تم یا تمہارا یہ عزیز اب ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہو چکے. وہ بڑے ہی پر لطف سفر میں اپنی گاڑی میں بیٹھا رواں دواں ہے. اچانک سیکنڈز نہیں، سیکنڈز کے اندر لمحے، اور لمحے کے اندر ایک پلک جھپکتے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ ساری کے سارا خوشی، سارے کے سارا اطمینان اور وہ سلامتی اور عافیت غائب ہو جاتی ہے. وہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں بڑا پرسکون، بے خوف، بے خطر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا جسم ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کمرے سے نکلنے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ اس کو منتقل کیا جاتا ہے اور نوبت آ جائے تو اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کر چلے جاتے ہیں. یہ کیا کیفیتیں ہیں؟ اس کیفیت کو، جس کیفیت میں انسان جی رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلامتی، اس کو کہتے ہیں بچ بچ کے جینا، محفوظ ہونا. اور یہ سلامتی یہ خطرات سے، یہ حوادث سے، بیماریوں سے، اندیشوں سے، زلزلوں، سیلابوں، ہڑتالوں، مظاہروں، گولیوں اور رشتہ داروں کی ناچاکیوں اور دشمنوں کے سازشوں اور حاسدوں کے حسد سے بچ بچ کے جینے کو مانگنا، اس کو کہتے ہیں معافات. اللہ تعالیٰ سے معافات مانگنا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں کیف اقول حین اسأل ربی، جب میں اپنے رب سے مانگوں تو میں کیا الفاظ کہا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ الفاظ سکھائے. وہ الفاظ آپ بھی سیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سکھائے اور یوں کر کے اشارہ کیا، اور وہ جو یوں اشارہ کیا تو صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیاں اکٹھی کیں، ان کو جوڑا. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انگوٹھا تھا وہ الگ تھا. وہ 4 کا چوکا، دعاؤں کا چوکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور کہا، تم یہ مانگا کرو، رب سے جب دعا کا خیال آئے تو یہ کہا کرو، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیں، ورحمنی، اور مجھ پہ اپنی رحمت نازل فرما دیں، وعافینی، اور مجھے سلامتی میں رکھیے گا، وعافینی ورزقنی، اور مجھے عطا کرتے رہیے. اللہم اغفر لی،
ورحمنی وعافنی ورزقنی. یہ چار جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، 4 سوال، اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنے جامع ہیں. پہلے اس کی آسانی دیکھیں. اللہم اغفر لی، پہلی چیز مغفرت. میرے ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیے، کہیے اللہم اغفر لی ورحمنی. یہ 2 چیزیں دوبارہ دہرائیے، اللہم اغفر لی ورحمنی. یہ 2 چیزیں مغفرت اور رحمت مانگ لی. تیسری چیز کیا مانگنی ہے؟ وعافنی، وعافنی. اور چوتھی رزق کیا ہوگا؟ ورزقنی. رزق صرف یہ نہیں ہے، رزق صرف ادھر نہیں ہوتا. رزق صلاحیت ہے، رزق اولاد ہے، رزق سکون ہے، رزق برکت ہے، رزق ملازمت ہے، رزق اچھی بیوی ہے، رزق نیک اولاد ہے، رزق اچھا ذکر ہے، رزق بہت سی چیزوں کا نام رزق ہے. یہ چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد کر لو. اور پھر آپ نے سمجھانے اور یاد کرنے کے لیے کان نے سنا اور یاد کر لیا. سننے میں آنکھ بھی شریک ہوتی ہے. آنکھ کے ذریعے انسان اپنے ذہن میں زیادہ چیزیں بھی محفوظ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے یوں ہاتھ کیا، انگلیاں جوڑیں، انگوٹھا الگ رکھا اور کہنے لگے یہ 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر سنیے. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ. یہ 4 چیزیں تمہارے دین اور دنیا سب کو سمیٹے ہوئے ہیں. جس نے رب کی رحمت مانگ لی اور جس کو مل گئی وہ گناہ نہیں کرے گا. وہ رحمت دین کے قریب لے جائے گی. وہ مغفرت مل گئی تو عذاب میں نہیں جائے گا. وہ عافیت مل گئی تو سنگین قسم کی آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، تڑپے گا نہیں. اور اگر آزمائش آ بھی گئی تو اللہ اس کو صبر عطا کر دے گا. جس نے عافیت نہیں مانگی ہوگی آزمائش اس پہ بھی آ سکتی ہے، اور جس نے مانگی ہے اس پہ بھی آ سکتی ہے. فرق یہ ہوگا جب وہ بیماری یا آزمائش حادثہ آئے گا، وہ جو عافیت مانگتا ہوگا اللہ اس کو صبر ساتھ عطا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عافیت کے اندر آخرت کا سودا دکھا دیں گے. وہ اپنی بیماری کو گناہوں کے جھڑنے کا سبب سمجھ کر اور اس پہ ایمان رکھتے ہوئے اس بیماری کو بھی رب کا فیصلہ سمجھ کر اپنے ایمان میں اضافے کا سبب بنا لے گا. اور دوسرا، عافیت آئے گی مایوس ہوگا. وہ کبھی کسی کو برا بھلا کہے گا، کبھی کسی سے مایوس ہوگا. یہ عافیت مل گئی. رزق جب اللہ تعالیٰ سے مانگ لے گا اللہ اس کو عطا کریں گے. کتنا کریں گے یہ انسان تعین نہیں کر سکتا. کیسے کریں گے نہیں سوچ سکتا. رب کی ذات بہتر دینے والی، بہتر سوچنے والی ہے. اب آپ کا امتحان ہے. سن رہے کیا ہیں؟ سنائیں ذرا 4 الفاظ کون سے تھے؟ ہاں سنائیے. پہلا لفظ کیا تھا؟ اللہم اغفر لی. دوسرا کیا تھا؟ ورحمنی. تیسرا کیا تھا؟ وعافنی. چوتھا کیا تھا؟ ورزقنی. یہ ایک دعا یاد ہو گئی. یہ ایک دعا کا مطلب یہ ہے آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا. یہ ایک دعا کا مطلب ہے آپ سلام میں بیٹھیں گے، آپ امام کا انتظار کرنے کا سلام انتظار نہیں کریں گے بلکہ یہ دعا آپ پڑھتے جائیں گے. اس کا یہ مطلب ہو گیا اگر آپ نے یہ دعا یاد کر لی ہے، آپ جب سیڑھیوں سے اتر رہے ہوں گے، مسجد میں آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، ٹریفک سگنل پہ رکے ہوں گے، اللہ سے یاد کریں گے تو خیال آئے گا دعا کرنی تھی. بتائیے تو صحیح دعا کیا کرنی تھی؟ یہ 4 چیزیں اپنے مانگتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ زندگی، دنیا اور آخرت ساری کی ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. یہ انسان کی عافیت، انسان کی سلامتی جب تک ہوتی ہے وہ لطف اٹھاتا ہے زندگی کا. اس کو رشتہ داروں کا آنا جانا بھی اچھا لگتا ہے، باہر نکلنا بھی اچھا لگتا ہے، لوگوں سے بات کرنا اور سننا بھی اچھا لگتا ہے. وہ میل جول بھی مناتا ہے، وہ کھانے پکاتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے. وہ دنیا کی ان لذتوں سے وہ سارے کے سارے لطف اٹھاتا ہے. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ اس سے عافیت چھین لیتے ہیں، عافیت چھین لیتے ہیں، اس دن اس کا ایک حال ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض کے پاس بڑی تکلیف میں تھا، جانا ہوا، اور اس مریض کا یہ معلوم تھا کہ بڑی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہے. لیکن اس دن جب کچھ ملنے والے اس سے گئے
انہوں نے کہا یہ میرے بچوں کو سمجھاؤ میرے کمرے میں نہ آیا کریں. وہ بچوں کی آوازیں سے بھی تنگ, یہ عافیت چھن گئی تو سب سے پیاری آوازیں, سب سے مکروہ آوازیں لگنے لگیں. حجاج ابن یوسف اپنے دور کا بڑا سخت جابر حکمران, اس نے دسترخوان سجایا. سجانے کے بعد اس نے لوگوں کو بلایا اور کہا آؤ کھانا کھاؤ. کھانا کھانے کے بعد لوگوں نے کہا بڑا شاندار کھانا تھا, پکانے والے نے بہت خوب بنایا ہے. ایک عقل مند نے کہا انک لم تطیبہ, حجاج یہ کھانا تمہاری وجہ سے اچھا نہیں لگ رہا, اور نہ ہی ولا الخباز, نہ ہی یہ پکانے والے کی وجہ سے کھانا بڑا مزے کا لگ رہا ہے. ولکن طیبتہ العافیہ, ہم سب ابھی عافیت کی کیفیت میں ہیں, سلامتی میں ہیں, ہمیں یہ کھانا اچھا لگ رہا ہے. جس دن پتہ لگا کینسر ہے اور کیمو ہو کے آیا ہے, بندہ پانی کو پسند نہیں کرے گا, اس دن میٹھے سے میٹھی چیز دور اٹھا کے پھینکے گا, اس دن منہ بند کر دے گا. وہ عافیت جب تک ہے انسان کھاتا رہے گا. جس دن پتہ ہو کہ اب یہ ایک لقمہ کھایا تو ادھر سے پیٹ سے نکلنے والے مادے کنٹرول نہیں ہو سکیں گے, چھوڑ دے گا. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ہے وہ ہاتھ بڑھا بڑھا کے کھائے گا. جب رب نے عافیت کو کھینچ لیا, چھین لیا, اس دن یہ ہاتھ اپنے منہ تک لے جانے کے قابل نہیں ہوگا. وہ عافیت ہے, ابھی تو سفر کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت اور اس کی سلامتی مقدر ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ سلامتی چھین لی, وہ ایک قدم نہیں بڑھائے گا, لوگ اس کو اٹھا اٹھا کے لے کے جائیں گے. وہ جن کے اعضاء ہسپتالوں میں کٹتے ہیں, وہ جو برن سینٹر میں جل کے پہنچتے ہیں, وہ جن کو ہم قبروں میں رکھ کے آتے ہیں, وہ جو ڈاکٹرز کے پاس لمبی لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ عافیت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں یا آزمائش میں آ چکے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہنے لگے علمنی شیئا. حضرت عباس گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ عز وجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتائیے میں اللہ سے مانگوں اور کثرت سے مانگوں. آپ نے کہا سل اللہ العافیہ, اللہ سے سلامتی مانگا کرو, اللہ سے سلامتی مانگا کرو. یہ جب پرسکون ہو کے آتے جاتے ہو, یہ راستے کبھی بند ہو سکتے ہیں. جن گھروں میں رہتے ہو کبھی یہ قید ہو سکتے ہیں. جن گاڑیوں میں جاتے ہو یہ پتھراؤ کا شکار ہو سکتی ہیں. جن علاقوں میں بڑا نام ہے وہیں کے لوگ اٹھ کے سارے گھروں کو جلا سکتے ہیں. صلی اللہ العافیہ فمکثت ایاما. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی, آپ نے یہ جواب دیا کہ اللہ سے عافیت مانگنا. پھر چند دن میں ٹھہرا رہا. چند دن کے بعد پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسی چیز تو بتائیں جو میں اللہ سے مانگا کروں. آپ نے کہا یا عباس یا عم رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے چچا عباس, صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہ سے دنیا اور آخرت میں اپنی سلامتی مانگا کرو. دنیا اور آخرت میں اپنی سلامتی مانگا کرو. سلامتی لوگ سمجھتے ہیں اس دنیا کے لیے ہے, بیماری سے بچنا, قرضوں سے بچنا, سازشوں سے بچنا, حسد سے بچنا, ناگہانی آفت سے بچنا, سیلاب سے بچ جانا, وباؤں سے بچ جانا, حادثات سے بچ جانا, ریشہ دوانیوں سے بچ جانا, رشتہ داروں کے معاملات سے بچ جانا, حاسدوں کے حسد سے بچ جانا. یہ صرف دنیا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے. دنیا کی آزمائشوں میں تو کہیں سے کوئی صبر کی امید ہو سکتی ہے, کہیں کوئی بچاؤ ہو سکتا ہے, لیکن انسان کے سانس کٹنے کے بعد اگر عافیت نہیں ہے تو اس کا مطلب عذاب ہے. اس عذاب کے مقابلے میں پھر کوئی کسی قسم کی تخفیف نہیں ہے. وہ قبر میں اترنے سے پہلے گھر میں بطور میت پڑے ہونے سے شروع ہوتا ہے. جب اس کو اٹھاتے ہیں اس وقت ہوتا ہے. اس سے پہلے جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس وقت فرشتوں کے استقبال یا فرشتوں کی ایک مردہ باد کے نعروں کی شکل میں اس شخص کو پیغام مل جاتا ہے. عافیت اس وقت بھی چاہیے ہوتی ہے. یا عباس
یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں سلامتی مانگو، سلامتی مانگتے رہو۔ اور ایک اور حدیث میں یا عمی، اے میرے چچا، اکثر من الدعاء بالعافیہ، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں اور پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ عافیت مانگو۔ یہ عافیت چھن جائے تو بیٹا دشمن ہے، یہ عافیت چھن جائے تو بھائی کے لیے ختم کرنے کے لیے کافی ہے، یہ عافیت چھن جائے تو وہ صبح و شام جو انسان کے سکون سے ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، یہ عافیت چھن جائے تو وہ دوسروں کو سنبھالنے والا خود اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلفائے راشدین میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شخص عافیت میں ہے، سلامتی میں ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہے، اس لیے کہ جو شکار ہو چکا اس کا تو عافیت مانگنا بنتا ہے، لیکن وہ تو اس مرحلے میں سے گزر چکا، جو ابھی بچا ہوا ہے وہ اپنے بچاؤ سے، اس میں جانے سے پہلے کثرت سے وہ زیادہ مانگتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت انس کہتے ہیں آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ اگلی دعا میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے پہلی دعا آپ نے کیا یاد کی تھی؟ اللہم، یہ 4 الفاظ آپ نے بھولنے نہیں ہیں۔ خطبے سننے والوں، آج کے بعد جب سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہہ کر اس کے بعد یہ دعا مانگنا شروع کر دینا۔ جب سلام میں بیٹھے ہوں، سلام کرنے سے پہلے یہ دعا مانگ لیجئے گا۔ نماز کے بعد جب پھر بیٹھے ہوں پھر دعا مانگ لیجئے گا، چاہے ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، چاہے ہاتھ نیچے رکھ کے مانگ لیں، چاہے اٹھتے ہوئے مانگ لیں، چاہے بیٹھ کے مانگ لیں، سوتے ہوئے یہ مانگ لیجئے گا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ معاف کر دے، مغفرت دے دے، رحمت نچھاور کر دے، اپنی سلامتی میں رکھنا، اور اے رب کریم مجھے عطا کر دے، میں محروم ہوں، مجھے بے حساب عطا کر دے۔ یہ دعائیں آپ کی دین اور دنیا کے لیے ہیں۔ اب آئیے اگلی دعا کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے ای الدعاء افضل، سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی مانگ لو۔ اس صحابی نے یہ بات سنی اور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت مانگ لو، العفو معافی اور معافات سلامتی مانگ لو۔ وہ شخص چلا گیا۔ ثم اتاہ الغد، اگلا دن آیا، وہ پھر آیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء افضل، دعا سب سے جو اچھی ہو وہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صلی اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے اور دنیا اور آخرت میں اپنی سلامتی مانگ لو۔ پھر حدیث کہتی ہے تیسرا دن ہوا، وہ شخص پھر آیا، پھر آ کے اس نے یہی دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی چیز فرمائی، صلی اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے معافی اور سلامتی مانگتے رہو۔ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تمہیں دنیا میں سلامتی دے دی گئی، سلامتی اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں مل گئی، تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، تم پاس ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ سوچئے، جس ہمارے ہی نمازی تھے، ان کی 6 سال کی بیٹی کو کینسر ہوتا ہے۔ اس کینسر کی خبر کے بعد جو اس باپ کا حال تھا، وہ نزدیکی ہمارا ساتھی 1 سال میں اور آپس میں بیٹھ نہیں سکے، باپ کے چہرے پہ اتنی تکلیفیں تھیں، وہ کتنے کرب کے ساتھ جیتا ہوگا۔ وہ ماں جو ابھی بھی ہمارے نزدیک ہسپتال میں اس کے تڑپتے بچے یا بچی داخل ہوگی، اور وہ ماں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، وہ کبھی سرکار کی طرف، کبھی حکومت کی طرف، کبھی ڈاکٹروں کی طرف، کبھی نرسوں کی طرف، وہ نہ جانے کن کن امیدوں سے دیکھتی ہوگی، اس کو عافیت کی کتنی ضرورت ہوگی۔
وہ انسان جو اس وقت ہمارے اس وقت بھی کہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا, کہیں وہ گھیرے میں آئے ہوں گے اور کسی پہ آنسو گیس جاری ہوگی, اور ہمارے مسلمان بھائی جمعہ ادا کرنے کے لیے کچھ ملکوں میں نکلے ہوں گے, وہ کس کیفیت میں ہوں گے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. عافیت ہے, فلسطین والے ڈنڈے کھا رہے ہوں گے, کشمیر سے عورتیں اٹھائی جا رہی ہوں گی, ہم خاموش ہو گئے, کشمیر کو ہم بھول گئے, کشمیر کے نام پر چھوٹے بڑے ڈرامے کرنے کے بعد آخر ہم کشمیر کی آزادی کا نعرہ بھی بھول چکے. لیکن ستم ابھی بھی وہاں پر ہے, 9 لاکھ فوجی ابھی بھی گھروں میں ہیں, عورتوں اور بچوں اور بیٹیوں کو اٹھا کر مجبور کرتے ہیں مردوں کو کہ آزادی کا نام نہ لینا. وہ جمعہ پڑھنے جائیں تو واپسی پہ خواتین کو امید نہیں ہوتی واپس آئیں گے. وہ عافیت ہے, ہم اس میں جی رہے ہیں. اس عافیت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب 3 دفعہ آ کے پوچھتے ہیں, بدل بدل کے دن آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور کو مختلف حالات سے جا کے پوچھتے ہیں, وہ طلبگار ہیں سب سے بہترین دعا مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صلی اللہ العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہ سے دنیا اور آخرت میں سلامتی مانگ لو. دنیا اور آخرت کی سلامتی یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کا عذاب نہیں ہے اور دنیا کی آزمائشیں نہیں ہیں. اگر آزمائشیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر ہے اور انسان کو سہارا ہے, حوصلہ ہے, اور اس کو آخرت کا سودا بنا کے اللہ تعالیٰ اس شخص کو استقامت عطا کر دیتے ہیں. یہ عافیت ہے کہ انسان جب تک اس کے پاس ہے اپنی اولاد کو پہنچا رہا ہے. اس رمضان پہچان رہا ہے اس رمضان میں کتنی ہی دفعہ وہ دعائیں ہوئیں ہماری اس بہن کے لیے, گھر سے نکلی خوشحال تھی, اولاد سمیت جا رہی ہے, ایک ٹکر ہوتی ہے, گرتی ہے, سڑک سے لوگ اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں, پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, سر میں 35 ٹانکے لگے ہیں, ڈاکٹر اس کو ہوش میں لاتے ہیں, جب ہوش میں آتی ہے اپنی اولاد کو نہیں پہچانتی. اے اللہ ہماری اس بہن کی اس مصیبت کو, اس آزمائش کو ختم فرما دے, اس کو صحت عطا فرما دے. کتنے ہی ہیں جو ان ہاتھوں سے نہ جانے کیا کر کے سب کچھ کر رہے تھے, اس کے بعد پتہ لگا فالج ہو چکا ہے, زبان پہ فالج کا اثر ہو چکا ہے, وہ عافیت سے محروم ہو چکے. یہ صبح و شام کی کہانی ہے. یہ ہمارے ہی درمیان ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. صلی اللہ العفو والعافیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا, 4 چیزوں پہ مشتمل بڑی شاندار دعا. نعمتوں میں جینے والوں, بے خوف آ کے خطبہ سننے والوں, ان مساجد کی ان آرام دہ مساجد میں بیٹھ کر بڑے سکون سے نرم کارپٹ پہ خطبہ سننے والوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعا تھی, سجدے کی دعا تھی, کثرت سے دعا تھی, اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, آپ کی پناہ چاہتا ہوں, آپ کی پناہ چاہتا ہوں 4 چیزوں سے. من زوال نعمتک, آپ کی نعمت کے چلے جانے سے. من زوال نعمتک, آپ کی نعمت جو میرے پہ آئی ہے مجھے چھوڑ کی چلی جائے. میں نمازی ہوں میں بے نمازی بن جاؤں, میں اخلاص پہ تھا میں ریاکار بن جاؤں, میں گانے نہیں سنتا تھا گانا سننا شروع کر دوں, میں نیکی پہ چلتا تھا میں فرقہ پرست بن جاؤں, میں اسلام کا متلاشی تھا میں شخصیت کا اسیر بن جاؤں, میں رشتہ داروں کو سنبھالنے والا تھا ان کو توڑنے والا بن جاؤں. مجھے حلال کی توفیق تھی, حرام میری کمائی میں آ جائے. میرے ماں باپ میرے بیٹے بیٹیاں مجھ سے خوش تھے, وہ ناراض رہنے لگیں. میرے گھر میں میرا سکون تھا وہ غارت ہو جائے. میری کمائی میں برکت تھی وہ کمائی روٹ کے چلی جائے, اس میں حرام آ جائے. مجھے اللہ نے ڈھانپا ہوا تھا, لوگ میرے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو سر عام افشا کرنا شروع کر دیں. میں عزت دار تھا, اللہ تعالیٰ مجھے رسوا کرنا شروع کر دیں. میں نیکوں میں شریک تھا, مجھے اللہ تعالیٰ بدکاروں کی طرف لے جائیں. مجھے اللہ تعالیٰ اچھے دوستوں سے دور کر کے گناہ گار, بے نماز, میوزک سننے والے, فلمیں دیکھنے والے اور غلیظ سیاستدانوں کے پیروکار بنا دیں. میں اچھا بلا اپنی زندگی گزار رہا تھا. زوال نعمتک, نعمت کا زوال ہو گیا, بیٹی ہاتھ سے نکل گئی, باپ اپنے ہی اولاد پہ ستم ڈھانے لگا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمت کا زوال ہوتا ہے, وہ نعمت کا چھن جانا ہوتا ہے, وہ نعمت سے محرومی ہوتی ہے. دعا کا پہلا حصہ ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ میں آپ کی اس نعمت کے چھن جانے سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یہ سجدے کی دعا ہے.
جو لوگ پوچھتے ہیں لمبا سجدہ کر کے کرتے کیا ہیں، ہم تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے انتظار کرتے ہیں، مولانا اٹھے، دفتر جانا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، گاہک چلا جائے گا، وہ گاہک اس لیے اللہ کی نعمت ہے، وہ دفتر اس لیے اللہ کی نعمت ہے، وقت ہو سکتا آئے وہی گاہک آ کے دکان میں بےزتی کر کے جائے، وہی دفتر فوری طور پہ نکال دے جس کی خاطر رب کو ناراض کیا تھا اور اس دفتر کو رازق سمجھ لیا تھا، جب اللہ اپنی نعمت اٹھائے گا وہی دفتر ٹھوکریں مارے گا۔ کتنے ہی بڑے بڑے دفتر، کتنے ہی بڑے لڈو کھانے والے حکمران جن کے اوپر وہ حاکم تھے، کیسے کیسے ان کو دھکے لگتے ہیں، کیسی کیسی قیدوں میں جاتے ہیں، کیسے کیسے ملک چھوڑ کے جانے میں مجبور ہوتے ہیں، وہی جو ان کے سامنے جھکتے تھے وہی ان کو اٹھاتے ہیں، وہی ان کو بگاڑتے ہیں۔ اس میں انسان کے لیے عبرت ہے، اس میں انسان کے لیے اپنی آخرت کی تیاری ہے۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، دعا کا پہلا حصہ ہے اے اللہ میں آپ کی نعمت چھن جانے سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، وتحول عافیتک، اور آپ کی عافیت، آپ کی طرف سے دی ہوئی سلامتی یہ بدل جائے اور چلی جائے، وفجاءت نقمتک، اور آپ کی اچانک پکڑ آ جائے، وفجاءت نقمتک، بڑا بے ہوش ہو کے گاڑی میں میوزک لگا کے چلا جا رہا ہے، ابھی اللہ نے نعمت برقرار رکھی ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی پاؤں سے سپیڈ تیز کرتا ہے، اب اللہ نے عافیت چھین لی ہے، تھوڑی دیر کے بعد تڑپ رہا ہے، اس کی گاڑی میں چلتا ہوا میوزک گواہی دیتا ہے یہ بندہ اسی طرح میوزک سنتا آیا، اللہ کی پکڑ میں آیا۔ فجاءت نقمتک، فجاءت نقمتک، وہ اللہ تیرے اچانک تیری پکڑ کا آ جانا، وتحول عافیتک، اور تیری عافیت کا اللہ چلے جانا، وزوال نعمتک، اور تیری نعمتوں کی وہ بہار، وہ خزاں بن جائے، میرے سارے کا سارا گلشن اجڑ کے ایک صحرا بیاباں بن جائے، اے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، وجمیع سخطک، اور اللہ میں آپ کے ہر قسم کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ 4 دعائیں ہیں، یہ 4 دعائیں ہیں، ایک دعا کی 4 چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مانگتے تھے، وہ علماء کرام جنہوں نے صرف 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یاد کروا دیا، انہوں نے آپ کو اصل میں پاسنگ مارکس کے لیے، کامیابی کے لیے کم سے کم نمبر یاد کروائے تھے، یہ تو یاد کر لو۔ اس کے بعد سجدے کی دعاؤں کی ایک بہار ہے، سجدے کی دعائیں ایک سورج کی طرح اس کی کرنیں ہیں، وہ جب انسان سجدے میں جا کے سر رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ یہ سجدہ بھی تیری نعمت ہے، میں اس کے چھن جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وتحول عافیتک، جو سجدہ میں تیری عافیت کی وجہ سے یہاں پہ دے رہا ہوں، اے اللہ اسے میں پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ یہ فجاءت نقمتک، تیری اچانک پکڑ آ جائے، اور جمیع سخطک، تیرے ہر قسم کا، تیری غیظ و غضب، ناراضگی، اے اللہ وہ میرے پہ آ جائے، میں اس سے اللہ کی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دعائیں یاد کرنی ہے تو یہ یاد کیجئے، سیاست دانوں کے نعرے یاد کرنے والوں، وہ عارضی نعرے ہیں، وہ عارضی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں یاد کیجئے، یہ دعائیں اس یقین سے کیجئے کہ میری تقدیر میں جو حادثہ ہے وہ ٹل رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کیجئے میری تقدیر میں جو بیماری ہے وہ میرے لیے مغفرت کا سبب بنے گی، اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ میرا رب سن رہا ہے اور میرا رب ہے ہی سننے والا، ان ربی لسمیع الدعاء، ان دو دعاؤں کو اپنے سجدوں کی زینت بنا لیجئے۔ جب سجدے سے اٹھیں سلام پھیرنے سے پہلے اپنی آہ بنا لیجئے، سلام پھیرنے کے بعد اگر جلدی بھی جانا ہے تو اپنے راستے میں اپنا ذکر کرتے جائیے، اللہ سے مانگتے جائیے، اور اگر بیٹھ کر گھر میں سکون محسوس کر کے دعا کر سکتے ہیں تو وہاں پہ اپنی دعا کرتے جائیے۔ خطبہ ختم کرنے سے پہلے آپ کا پھر امتحان لوں گا، بتائیے تو صحیح میں نے پہلی دعا کیا یاد کروائی تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہی دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
جب یہ کہا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں دعا کون سی کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی اہمیت وہاں پہ سمجھیے کہ اس رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ آپ کہنا اسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے میں معافی اور سلامتی میں چاہتی ہوں۔ اور انسان اپنے لیے مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگتا ہے، دعاؤں کا ایک بڑا حصہ اس پہ ہوتا ہے، پھر اپنے اہل ایمان کے لیے مانگتا ہے۔ اور ایک دعا ایسی ہے جو قرآن میں آتی ہے اور وہ اپنے دیس کے لیے دعا ہے، وہ اپنے وطن کے لیے دعا ہے۔ وہ ابراہیم نے مانگی تھی، وہ اسماعیل نے آمین کہا تھا، اور وہ دعا یہی تھی، اے اللہ ہمارے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس دیس کو امن والا بنا دے، بے خوف بنا دے۔ اور یہی آج دعا کیجئے، ربنا اجعل بلدنا آمنا، اے اللہ ہمارے اس دیس کو سکون عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اس دیس کو فتنوں سے بچا لے، اس دیس کو جو برباد کر رہے ہیں، نچوڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اپنی ذاتی جنگوں میں ستیہ ناز کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان سب سے نجات عطا فرما دے۔ جو اس دیس کے ساتھ مخلص ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، اللہ ہمیں وہی مخلص لوگ عطا فرما دے۔ اے رب کریم جو تباہیاں ہو رہی ہیں ان تباہیوں کو روک دے، جو زوال ہے اللہ اس کی انتہا کر دے، اے اللہ ہمیں اس زوال سے نکلنے کے لیے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم بکھر رہے ہیں، اللہ ہمیں ایک قوم اور ایک ملت اور پھر ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعا تھی، وہ صرف دعا نہیں تھی، پھر زندگی بھر وہ دعائیں بھی کرتے رہے، اپنی قوم کو سمیٹتے بھی رہے، ان میں اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ یہ صرف دعائیں نہیں، دعاؤں کے بعد اصلاح کار بھی بن جائیں اور اپنے معاشرے کے اندر محبتیں بکھیرتے جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہیں، اپنی سجدوں میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے یاد کرتے جائیں۔ یہی انسان کی کامیابی ہے کہ وہ خطبہ سننے کے بعد کچھ بہتر ہوا ہو، خطبہ دینے کے بعد وہ کچھ بہتر ہوا ہو، ہر جمعے کے بعد کچھ نہ کچھ ملتا جائے، اس کی دعاؤں کی دولت بڑھتی جائے، اس کی زبان مسلسل رب کی ساتھ اس طرح کی دعاؤں سے تر رہتی جائے، کبھی ذکر ہو، کبھی طلب ہو، کبھی استغفار ہو، کبھی دنیا کا بات ہو، کبھی آخرت کی بات ہو۔ یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمۃ اللہ العالمین نے جو ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا تھا، اور وہ اس لیے اٹھایا تھا کہ یہاں پہ دروازوں پہ خوددار سفید پوش ایسے لوگ جو پیشہ ور بھکاری نہیں ہیں، جب دفتر میں آ کے اپنی درخواست جمع کرواتے تھے، ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو اپنے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ کہتے تھے ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہماری بات وجہ سے سنیے گا، ہم رزق حلال کماتے ہیں لیکن گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہم نے ان کو بیانا ہے، مہمانوں کو بلانا ہے، لیکن باعزت جگہ اچھے طریقے سے کچھ دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری مدد کر دیجیے۔ اس ظالمانہ مہنگائی میں اور اس کمر توڑ مہنگائی میں اور ظالمانہ ہندوانہ رسم و رواج میں ہم اس نظام میں پس رہے ہیں کہ جس میں ہمیں چاروں نہ چار اسی طریقے سے سارے کے سارے سلسلے لے کے آگے بڑھنے ہیں۔ ان ماؤں کو جب ہم 5-10 ہزار دے کے بھیج دیتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا ان کی پھٹی ہوئی ایڑیوں کی طرف دیکھ کے جب وہ پلٹتے تھے کہ میں نے 5-10 ہزار زکوٰۃ فنڈ میں سے ان کو دے دیا یا کسی اور فنڈ میں سے دے دیا، لیکن اگلے در پہ جائیں گے، وہاں سے مانگیں گے، اور مانگتے مانگتے ان کی زندگی گزر رہی ہے کہ ایسی امت ہے۔ ہم ان کی اپنی بیٹیوں کو باعزت طریقے سے رخصت کرنے والے بھی نہ بن سکے، ہم اپنی اتنی بڑی امت 24 کروڑ سے اوپر جا چکی، یہاں پہ یہ سارے کے سارے بھکاری سسٹم میں ہم کیوں ان کو دھکیل رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد میرج ہال یہاں پہ قائم کیا گیا ہے، وہ غریبوں سے پہلے، متوسط طبقوں سے پہلے امیر افراد کے لیے ہے، خوشحال افراد کے لیے ہے، ان کے لیے بھی مفت ہے۔ اس لیے ہے کہ یہ جو اسراف کا کلچر ہے، ظالمانہ کلچر ہے، شیطانی کلچر ہے، یہ پروان چڑھانے والے ہمارے خوشحال افراد ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارے کا سارا کلچر بنتا ہے۔ ہم ان میں بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کلچر کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن وہ سارے کا سارا جو نظام، وہ ایک کلچر ہے، وہ نظام بن چکا ہے، جو آتا ہے اس میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے متبادل ہمیں صرف خطبے نہیں دینے ہوں گے، ہمیں اس کے بعد تدبیر کرنی ہوگی، تفسیر بننا ہوگا، لوگوں کو جو تصویر دکھانی ہوگی۔ ان کو دعوت ہے کہ اپنے بیٹیوں کی رخصتی بیٹوں کے ولیمے یہاں پہ کریں۔ کیا چاہیے؟ بہترین کراکری، اچھے ٹیبل کور،
اور اچھا عملہ وہ سب یہاں پہ موجود ہے. اور آپ کو بھی یہ سب کو دعوت ہے. مسجد رحمت اللہ عالمین یہ ہم سب کا ایک ہمیں خاندان ہے. جن کے گھر میں کسی بیٹی کی رخصتی ہے یا بیٹے کی شادی ہے, نکاح ہے, وہ یہاں پہ آئے کرے. اور سب سے پہلے مسجد رحمت اللہ عالمین میں جو اگلی مہم آنے والی ہے جہیز کے خلاف ہے. 15 نوجوان تیار تھے, انہوں نے اعلان کرنا تھا پرسوں کی تقریب میں کہ ہم زندگی میں اب جہیز نہیں لیں گے. جب بھی ہماری شادی ہوئی ہم بیویوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کما کے دیں گے اور ان کا کر دیں گے. جو باپ یہاں بیٹھے ہیں بیٹوں کے, ہمیں ان سے نام چاہیے. اگلی تقریب جب ہونی ہے, حالات کی وجہ سے ہمیں ملتوی کرنی پڑی, وہ باپ یہاں پہ آئیں گے, سرعام آ کے اعلان کریں گے ہم اپنی جو آنے والی بہو ہیں ان کو اپنی بیٹی سمجھ کے ان سے جہیز نہیں لیں گے, ان کو خود پورا کر کے دیں گے اور دنیا زندگی بھر ان کو تانا نہیں سنانے دیں گے. یہ ہمیں تحریکیں چلانی پڑیں گی اور مسجد سے چلانی پڑیں گی. جو نوجوان بیٹھے ہیں مجھے وہ چاہیے جو کہیں ہاں جب بھی ہماری شادی ہو ہم آپ کی مسجد رحمت اللہ عالمین کے ساتھ, یہاں سے ہم اس تحریک میں ساتھ ہیں. ہمیں ایک آواز اس ممبر سے سادہ سے جو بہت سی جگہ سے پرانا ہو چکا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صرف یہاں سے جو آواز اٹھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ پورے پاکستان اور سے باہر بھی گئی. لوگوں نے اس کو ویلکم بھی کیا اور اس کے نتیجے میں بہت سی مساجد میں مسجد میرج ہال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. ہم اپنی غریب بیٹی کو اور ماں کو اب دھکے نہیں کھانے دیں گے, نظام بنا دیں گے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیا زندگی ہے, ایک غریب کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے گھروں میں کام کرنے والی, یہ بیٹی پیدا ہوتے ساتھ ہی جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ آگے جس گھر میں جانا ہے بخیل قسم کے لوگ ہوں گے, بیٹی کو کچھ دے کے بھیجوں ورنہ تانے دیں گے. اور یہ ہوتا ہے, یہ ہمارے مذہبی گھرانوں میں بھی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم کس نام سے کسی کی بیٹی کو تانا دے رہے ہیں کہ فلاں چیز نہیں لے کے آئی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اگر غیظ و غضب میں آ گئے اس گھر کے مردوں کو اپاہج کر سکتے ہیں, اس گھر میں بیماریاں ڈال سکتے ہیں؟ یہ کلچر بنا کیوں؟ اور وہ ساری عمر ماں کیوں مانگتی رہے؟ امت کی ماں ہیں وہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ان امتیوں کا یہ خیال ہے ایک طرف تو ہم خطبہ دیں واہ معتصمہ, معتصم کو ایک خاتون نے آواز لگائی تھی, اس نے لشکر چلا دیے تھے اس لیے کہ ایک ماں نے آواز لگائی, غیرت مند دور تھا. آج ہماری مسجدوں کے در در پہ مائیں آ کے مانگتی ہیں, ہم 5-10 دے کے کہتے ہیں چلو جاؤ. یہ نظام بنانا ہوگا, ان کو اتنا سکون ہو. جس شخص کے گھر میں جتنی بیٹیاں ہیں جتنی بہنیں ہیں, مسجد رحمت اللہ عالمین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں سے رخصت کرے گی, شاندار طریقے سے کرے گی. یہاں سے ہم اپنی بیٹیوں کو دلہنوں کو یہاں سے لے کے جائیں گے, مسجدوں کے دروازوں سے رخصت کریں گے. یہ ہمیں کلچر بنانا ہوگا. جب عادی خرافات لوگ مسجد کے دروازے پہ آئیں گے کون ناچ سکے گا؟ کون میوزک چلا سکے گا؟ کہاں پہ وہ کو کلچر ہوگا؟ کہاں پہ وہ بیٹی کو سر عام بٹھا کے سٹیج پہ لو دیکھ لو میری بیٹی میری بیوی؟ وہ غیرت کی ہمیں اصلاح یہاں پہ بٹھا کرنی پڑے گی. دلہنوں کو ہم یہاں پر بٹھا کے دلہا کو بٹھا کے اقرار کروائیں گے. یہ پردے میں بیٹھی ہوگی, حیا کے ساتھ بیٹھی ہوگی. بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں میں ادھر مرد ہوتے تھے, پیچھے خواتین آ کے نماز پڑھتی تھیں, درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. تقویٰ کا وہ معیار تھا, کوئی مڑ کے پیچھے دیکھتا نہیں تھا. یہ سنت کو زندہ کیجئے, اخوت کو زندہ کیجئے. دوسری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ خوشخبری ہے کہ مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر جو تھا وہ حکومت پاکستان سے باقاعدہ رجسٹریشن اس کی ہو چکی ہے اور وہ باقاعدہ رجسٹرڈ کلینک کے طور پہ کام کر رہا ہے. اس میں انشاءاللہ نیورو سرجن وہ بھی اب شامل ہو چکے ہیں, 12 ڈاکٹر اس کے ساتھ ہیں. اور تیسری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خوشخبری ہے کہ مسجد لیب اس کا سامان بھی آ چکا ہے, سب چیزیں اس کی 1-2 قانونی لوازمات ہیں وہ پورے ہونے والی ہیں. اس کے بعد اسلام آباد کے مریض مزدور ہیں, بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, ان کو ہم جو ٹیسٹ اس وقت 700-800 کا ہے وہ 50 روپے میں یا وہ بھی فیس ختم کر کے انشاءاللہ یہاں سے فراہم کریں گے. ان صدقہ خیرات کو نظام بنا دیں, بانٹنے کی بجائے جب ہم تھوڑا تھوڑا بانٹیں گے لوگ آ کے دھکے کھائیں گے, قطاروں میں لگیں گے اور ایک دوسرے کو زخمی کریں گے, عزت نفس ان کی خراب ہوگی. نظام بنا دیں, جس کو تکلیف ہے گزرتا جائے, نظام اس کو دیتا جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو ان تمام نیکیوں میں اخلاص پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم جتنی بھی ہماری ارادے ہیں اے اللہ ان کو نیکیوں کی شکل میں ڈھال دے, ان کو قبول فرما لے. جو ہو رہی ہیں اللہ ان کو 1 نہیں 10 نہیں 700 نہیں, اپنی رحمت کے مطابق اے اللہ اپنے حساب کے مطابق اس کا اجر ہمارے تمام ان بھائیوں کو جس میں شامل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی طرف سے عافیت عطا فرما.
اے اللہ ہمارے سیاستدانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو بغض اور میل ہے اللہ اس کو ختم فرما دے. اے اللہ جو ہمارے نوجوان جوشیلے جذباتی ہو کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، زندگی ضائع کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اس کھیل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اس کو کامیاب کر دے، جو اس ملک کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اللہ اسے ہمیں نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور و معطر کر دے. اے اللہ جن کی تقدیر میں کوئی حادثہ مقدر ہے، ایکسیڈنٹ ہے، بیماری ہے، اللہ اس کو ٹال دے، آنے سے پہلے اس کو ٹال دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا. اے اللہ یہ دنیا کی بڑی سخت گرمی ہے، اے اللہ ہمیں آخرت کی گرمی سے بچا لینا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.